بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایسی پاک باز خاتون کے بارے میں بتائیں گے جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 4 عظیم عورتوں میں شامل کیا ہے۔ ان عظیم عورتوں میں حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا، حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا، حضرت مریم سلام اللہ علیہا اور حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا شامل ہیں۔ ہم آپ کو حضرت آسیہ کے متعلق بتائیں گے، تو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں فرعون کی شادی سے۔ فرعون مصر نے ریان بن ولید کی پوتی حضرت آسیہ کو شادی کا پیغام بھجوایا۔ یاد رہے، ریان بن ولید وہی بادشاہ تھا جو حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں تھا، اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام پر ایمان بھی لایا، اور اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر بھی بنا دیا۔ خیر، جب فرعون نے یہ پیغام بھیجا تو حضرت آسیہ اور ان کے والد کو بھی ناگوار گزرا، کیونکہ فرعون مصر ایک ظالم اور پہلے دن سے ہی بربریت کے لیے مشہور تھا۔ مگر فرعون نے اپنی بادشاہت کے زور پر جبراً حضرت آسیہ سے شادی کر لی اور دھمکی لگائی، اگر آپ شادی نہیں کریں گی تو آپ کے والدین کو قتل کر دیا جائے گا۔ شادی ہونے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت آسیہ کو فرعون سے محفوظ رکھا اور وہ آپ پر قادر نہ ہوا۔ اس بارے میں مفسرین لکھتے ہیں کہ شادی کی پہلی رات جب فرعون حضرت آسیہ سے بستری کرنے میں کمرے میں گیا تو نیند کا اس پر ایسا غلبہ ہوا کہ وہ ساری رات سویا رہا۔ کچھ کتابوں میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ وہ نامرد ہو گیا تھا، اس لیے وہ حضرت آسیہ سے صحبت نہ کر سکا، اور بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ فرعون کو ایک ایسی بیماری تھی جس کی وجہ سے طبیبوں نے اسے ساری زندگی صحبت سے منع کر دیا۔ دیکھا جائے تو یہ بھی حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا کی ایک کرامت ہے کہ اللہ نے انہیں کیسے فرعون کے ناپاک جسم سے دور رکھا۔ بعض روایات میں فرعون کی ایک بیٹی کا ذکر ملتا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں، وہ لڑکی انہوں نے کسی سے لے کر پالی تھی۔ ایک رات فرعون نے خواب میں دیکھا کہ اس کا محل نیست و نابود ہو گیا ہے، اور خوف و وحشت سے اس کا پورا وجود لرزنے لگا۔ اس نے نجومیوں کو بلا کر اس خواب کی تعبیر پوچھی تو نجومیوں نے بتایا کہ عنقریب بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہارے محل کو نیست و نابود کر دے گا۔ اس لیے فرعون نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے، اور جو لڑکی ہو اسے زندہ رہنے دیا جائے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو آپ کی والدہ نے فرعون کے سپاہیوں کے ڈر سے موسیٰ علیہ السلام کو ایک صندوق میں بند کر کے دریا میں ڈال دیا۔ دریا میں سے ایک نہر فرعون کے محل کو جاتی تھی، وہ صندوق اس نہر میں چلا گیا۔ فرعون نے جب صندوق کو دیکھا تو حکم دیا کہ اسے لا کر کھولا جائے۔ جب صندوق کو کھولا گیا تو اس میں سے ایک خوبصورت بچہ نکلا۔ قبطی زبان میں پانی کو مو اور درخت کو سا کہتے ہیں۔ یہ صندوق پانی اور درختوں کے درمیان پایا گیا تھا، اسی وجہ سے آپ کا نام موسیٰ رکھا گیا۔ حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا نے جب موسیٰ علیہ السلام کے چہرے پر نور دیکھا تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا بیٹا بنا لیا، اور فرعون سے کہنے لگیں، ترجمہ: یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو۔ فرعون کہنے لگا، اسے تم رکھ لو، مجھے اس کی کوئی حاجت نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر آسیہ کی طرح فرعون بھی کہتا کہ یہ بچہ اس کی بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو اللہ اسے ہدایت دے دیتا، جیسا کہ آسیہ کو دی تھی۔ حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا کو عورتوں کے لیے نمونہ قرار دیا گیا ہے۔ حضرت آسیہ شادی کے پہلے دن سے ہی فرعون کے ظالمانہ اور کافرانہ اقدامات کے خلاف پہاڑ بن کر کھڑی رہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اعلان نبوت کیا اور محل میں جب جادوگروں سے مقابلہ کیا تو یہ دیکھ کر
حضرت آسیہ آپ پر ایمان لے آئیں۔ ایمان لانے کے بعد حضرت آسیہ نے کافی دنوں تک یہ بات فرعون سے چھپائے رکھی، مگر جب فرعون نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا اور لوگوں سے کہا کہ مجھے سجدہ کرو، میں خدا ہوں، تو اس وقت حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا کھل کر میدان میں آ گئیں اور فرعون کے اس عمل کی مخالفت کی۔ لیکن جب فرعون کو پتہ چل گیا کہ میری بیوی بھی موسیٰ علیہ السلام پر اور ان کے خدا پر ایمان لے آئی ہے، تو اس دن سے فرعون نے حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا پر ظلم و ستم کرنے شروع کر دیے۔ روزانہ دن رات وہ حضرت آسیہ کو اذیتیں دیتا، مگر ان کے ایمان کو متزلزل نہ کر سکا۔ لیکن فرعون نے بہت زیادہ کوششیں کی تاکہ کسی نہ کسی طرح انہیں راہ راست سے منحرف کر دے، لیکن وہ ایسا نہ کر سکا، اور آسیہ بھی اس کی تمام کوششوں کو ناکام بنا کر صرف خدا واحد کی عبادت میں مصروف رہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چاہنے والے فرعون کے سپاہیوں کے ہاتھوں ظلم و ستم کی بھینٹ چڑھ رہے تھے اور انہیں بے دردی سے قتل کیا جا رہا تھا، یہاں تک کہ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے ایک شخص کو، جسے قرآن مجید نے مومن آل فرعون کے نام سے یاد کیا ہے، بڑی ہی بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا، جس کے بعد حضرت آسیہ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور وہ کھلم کھلا فرعون کی مخالفت کرنے لگی، جس پر فرعون بہت زیادہ غیظ و غضب میں آ گیا اور اس نے اپنی زوجہ آسیہ سلام اللہ علیہا پر مصیبتوں کے پہاڑ گرا دیے۔ اس ظالم نے ان کو بہت زیادہ اذیتیں دیں، ان کو زد و کوب کیا اور چومیخا کر دیا، یعنی 4 کھونٹیوں میں آپ کو گاڑ دیا۔ حضرت آسیہ کے چاروں ہاتھوں پیروں میں لوہے کی کیلیں ٹھونک کر چاروں کونوں میں اس طرح جکڑ دیا کہ وہ ہل بھی نہیں سکتی تھیں، اور بھاری پتھر آپ کے سینے پر رکھ کر ان کو ریت پر دھوپ میں لٹا دیا اور پانی بھی بند کر دیا۔ اللہ اکبر! ناظرین، ذرا تصور تو کریں کہ تنہا عورت اور ظالم و جابر شوہر کا محل ہاتھوں اور پیروں میں کیلیں ٹھونک دی گئی ہیں، گرم ریت پر لٹایا ہوا ہے اور سینے پر ایک بھاری پتھر رکھ دیا گیا ہے، پھر بھی حضرت آسیہ ایمان کے اوپر عزم و استقلال کے ساتھ قائم ہیں اور فرعون کے کفر سے خدا کی پناہ چاہی۔ ایک روایت میں یہاں تک آتا ہے کہ فرعون نے آپ کی کھال اتروا دی تھی، آپ کے اوپر پتھر رکھ دیا تھا۔ آپ کا مزار پر انوار مصر میں واقع ہے۔ تاریخ انسانی کے اندر حضرت آسیہ کا اتنی مصیبتوں کے باوجود ایمان پر قائم رہنا، ان کا عزم و استقلال ایک بہت بڑا درس ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ عورت کے اندر اتنی طاقت موجود ہوتی ہے کہ وہ ہر مصیبت کے سامنے، ہر مشکل کے سامنے ڈھال بن سکتی ہے۔ اے اللہ، تو ہم سے راضی ہو جا اور ہمارے اوپر کرم فرما اور ہم کو اپنے برگزیدہ بندوں میں شامل فرما لے، آمین۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں اور مزید ایسی اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ کمنٹ باکس میں ایک پیارا سا کمنٹ لازمی کیا کریں۔ آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔